نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. اس میں پہلا جو ذریعہ ہے وہ نیک صحبت ہے. اس پر احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. آخری حدیث مبارکہ جو چل رہی تھی اس میں حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ نہ بتلا دوں کہ دین کی اصل کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو. تو سنو، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو. یعنی بڑی اہمیت والی بات ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. پہلی بات فرمائی کہ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو. اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق اور سعادت نصیب ہو. اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھیں گے تو ذکر کی توفیق ہوگی، اور اہل دنیا کی مجالس میں بیٹھیں گے تو دنیا کے سلسلے ہوں گے. جس قسم کی صحبت کے اندر انسان بیٹھے گا بس ویسی ہی باتیں اس کی زبان پر آنے لگیں گی. تو جب نیک حلقے کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کا استحضار ہوگا، اور اللہ کا نام انسان کی زبان پر ہوگا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تنہا ہو، جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو. ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ سب سے افضل عمل ہے. تو جب تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو. یعنی لوگوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد سے قلب کو منور کرو. اب ذکر اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے جو انوار دل کے اندر آتے ہیں، وہ روشنی اور نور دل کے اندر آتا ہے، تو اندر کی جو ظلمت ہے، کدورت ہے، اندر کی سیاہی ہے، وہ دور ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر چیز کی ایک قلعی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی ایک قلعی ہے، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. آپ نے فرمایا کہ دلوں کی جو قلعی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کا علاج کیا ہے، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ایک فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرنا، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے اندر کا جو زنگ ہے اس کے دل کا وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو منور کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور فضول باتیں زیادہ کرتا ہے، زبان چر 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 چلتی رہتی ہے، تو اس باتیں کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک قساوت، ایک سختی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ زیادہ باتیں کرنا دل میں قساوت اور سختی پیدا کرتا ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل میں قساوت اور سختی ہو۔ تو جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، دل میں قساوت اور سختی آتی ہے، اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اعمال کی جو رغبت اس کے اندر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو دل چاہنا، وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سختی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے میلانات بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک طرف دل میں قساوت اور سختی آ کے رغبت چلی گئی، اور جب رغبت چلی گئی تو آہستہ آہستہ اعمال چھوٹنے لگتے ہیں۔ نفل چھوڑ دیے، بھائی نفل کیوں چھوڑ دیے کہ بھائی اگر نہیں پڑھے تو کون سے گناہ کی بات ہے، تو نفل چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سنن جانے لگتی ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، آہستہ آہستہ سنن بھی جانے لگتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد واجبات کے اوپر ضرب آ جاتی ہے، اور جب واجبات پر ضرب پڑتی ہے تو آگے پھر کیا بچا؟ فرض بچے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ پھر فرائض سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ زیادہ باتیں کرنے کی جو ظلمت دل کے اندر آئی، جو قساوت و سختی دل کے اندر آئی، اس نے آہستہ آہستہ اعمال کا جو ایک تسلسل تھا اس کو ختم کرا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی زیادہ باتوں کی بجائے اللہ کا ذکر اختیار کرو، اپنی زبان کو اللہ کی یاد کے اندر لگاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں نرمی بھی آئے گی، تمہارے دل میں ذکر کے انوار بھی آئیں گے، اور پھر وہ ذکر کی روشنی ایسی ہوگی کہ اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو اور اس بند کمرے میں اندھیرا ہو، اب پتہ نہیں چلتا کہ اس بند کمرے کے اندر ہے کیا چیز، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس بند کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ بھی جلا دو، اس چراغ کی جب روشنی پھیلتی ہے تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے کہ کیا کیڑے مکوڑے ہیں، کیا چیز یہاں پر ہے، تو اچھی بری چیز سب نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کے انوار دل کے اندر آتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے کے اندر روشنی کا چراغ جل گیا۔ اب جب وہ چراغ جل گیا تو چیزیں واضح نظر آنے لگتی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے جسے کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ یہ نفع کے کام اختیار کرتا ہے، نقصان کے کاموں سے اپنے کو بچاتا ہے۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ صفت تو اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے کہ جانور بھی اپنے نفع کی چیز کے قریب جاتا ہے، نقصان والی چیز سے دور بھاگتا ہے۔ کہیں پر آپ آگ جلا دو، جانور بھاگ جائے گا۔ کہیں پر کھانے کا کوئی سامان رکھا ہو، وہ جانور آ کے پہلے سونگتا ہے، اگر اس کے کھانے کی چیز ہے تو کھاتا ہے، ورنہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر وہ چیز میرے کھانے کی نہیں ہے تو مجھے نقصان دے گی، اسے نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے انسان کے اندر بھی یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ نفع کی چیز کو حاصل کرتا ہے اور نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے۔ لیکن آج ہم نے معیار کیا بنایا کہ دنیا کے معاملے میں تو یہی کرتے ہیں کہ دنیا کے نقصان سے بھی دور بھاگتے ہیں اور دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے، نیکی کا معاملہ آتا ہے، تو بھول جاتے ہیں۔ پھر اس معیار کو اپنے اوپر جاری نہیں کرتے کہ بھئی اگر نیکی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو اس لیے جلب منفعت اور دفع مضرت یہ انسان کے اندر ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے دل میں نرمی بھی آتی ہے، دل روشن بھی ہوتا ہے، اس کا قلب منور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھائی برائی کے درمیان امتیاز آتا ہے، پھر انسان برائی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے۔ تو ذکر اللہ کے بے شمار فوائد ہیں، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر کا، وہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے۔
فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمانوں پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کہ ہم زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں یاد کرتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ محض اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ ہماری محبت کا جو معیار ہے اسے فرق لینا چاہیے کہ کسی سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اس میں کوئی نفسانی غرض تو شامل نہیں ہے، وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تو نہیں ہے۔ تو ہماری محبت کسی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ نفسانی شہوانی دنیاوی اغراض کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کسی سے اگر بغض ہے، کسی سے اگر دوری اختیار کرنی ہے تو اس کا مقصد بھی للہ ہونا چاہیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ للہ ہونا چاہیے۔ تو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، یہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو تیسری اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی زیارت و ملاقات کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے کسی بھائی مسلمان سے ملنے جا رہا ہے اور وہ اپنے گھر سے جب نکل رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس کی یہ ملاقات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، کہ بھائی مسلمان کا حق ہے، اگر وہ بیمار ہے تو چلو اس کی مزاج پرسی کر لیں، وہ کسی دکھ تکلیف کے اندر ہے، چلو جا کر دو بول تسلی کے بول دیں، اس بھائی مسلمان کا حق ادا ہو جائے۔ تو جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے، 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آج ہم جاتے تو ہیں اپنے بھائی مسلمان سے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، لیکن یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ چلو بھائی برائی ملے گی، اگر نہیں جائیں گے تو بدنامی ہوگی، چلو جاؤ ملاؤ، تو بوجھ ہلکا کر کے آ جاؤ، یا اس کے اوپر بوجھ ڈال کر آ جاؤ کہ ہم تمہارے گھر آئے تھے تو تمہیں بھی ہمارے گھر آنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ اس کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ صلے میں ہمیں کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی بھائی مسلمان بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی حق مسلم ہے کہ بھائی مسلمان اگر کوئی مسجد میں نظر نہیں آ رہا تو سوچنا چاہیے کہ بھائی پابندی سے آنے والا شخص تھا تو یہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، اور اگر وہ مل جائے یا کہیں اس کے کسی بھی ذریعے سے اس کی طبیعت پوچھی جائے، اس کی مزاج پرسی کی جائے۔ تو جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ سب فرشتے خالی چلتے ہی نہیں ہیں، وہ سب فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، اور فرشتے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کا استغفار بھی مقبول ہے۔ اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ طلب مغفرت کو کہتے ہیں، یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو بھلا اس کی مغفرت سے کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، اس شخص نے محض تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک بھائی مسلمان سے ملاقات کی ہے۔ کس لیے کی ہے؟ تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، کسی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو صرف اپنے بھائی مسلمان سے ملاقات کی، تو تو اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ منسلک کر دے۔ فرشتہ سفارش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کو منسلک کر دے، یعنی جوڑ دے۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے، کسی بھائی مسلمان کے پاس جانا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کے غم کو ہلکا کر دینا، کسی بھائی مسلمان کی مدد کر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے،
ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت فلاں آدمی ہے، اس سے میرا کام ہے، تو آپ اگر میری سفارش کر دیں ممکن ہے کہ میرا کام ہو جائے؟ تو فرمایا کہ بہت اچھا، اور جوتے اٹھائے اور اس کے ساتھ چلنے لگے، چپل اٹھائی اور چلنے لگے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں، تو آپ اگر باہر نکلیں گے آپ کو تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی مسلمان کے کام آتا ہے اس کے کام کے لیے چل کے جاتا ہے، سفارش کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ آج میں اس کے کام آتا ہوں کل یہ میرے کام آئے گا، پھر تو مکافات ہے، بدلہ ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ کسی بدلے پر، کسی صلے پر نظر نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، نہیں، قطع نظر اس پہ۔ تو کہا کہ جو اپنے بھائی مسلمان کی حاجت براری کے لیے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اسے ایک دفعہ جانے پر اسے ایک دن میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور ایک دن کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور یہاں بھائی مسلمان کی حاجت براری پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو حسن برتاؤ ہے، حسن معاملہ ہے، حسن معاشرت ہے، اچھی معاشرت، اچھا برتاؤ، اچھے معاملات، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جب انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس پر اتنی اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے کہ اس درجے اللہ کی بارگاہ میں وہ ترقی کر جاتا ہے کہ اپنی ذاتی عبادت کی بنا پر وہ اتنی ترقی نہ کرتا، برسہ برس میں اتنی ترقی نہ کرتا جتنا کسی اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر کے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے جود و سخا کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جب یہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت براری کے اندر لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اس سے قطع نظر ہے۔ آج ہوتا ہے نا جی فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، بھائی اس نے کہا تھا، اس کا معاملہ ہے، اور اس کا معاملہ اگر کوئی خراب ہے تو کل وہ اللہ کو جواب دے گا، لیکن اس کا معاملہ اگر خراب ہے تو وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم بھی معاملے کو خراب کر لیں۔ ہمیں اپنے اوپر تو اختیار ہے نا کہ ہم اپنا برتاؤ، اپنا رویہ درست کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے تکلیف پہنچائی ہم درگزر کر سکتے ہیں، ہم اس کی تکلیف کے صلے میں اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ آپ نے پتھر بھی کھائے، آپ کی پنڈلی بھی لہو لہان ہو گئی، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا، جبرائیل امین فرشتے کو لے کر آئے کہ اللہ نے آپ کے تابع کر کے بھیجا ہے۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ بھئی بدلہ لے لو، کہ اللہ کے نبی ہے، 2 جہاں کے سردار ہیں، اور طائف والے پتھر مار رہے ہیں، پنڈلی لہو لہان کر رہے ہیں، تو کوئی اور ہوگا کہے گا کہ نہیں بالکل بدلہ لے لو۔ اور بدلہ بھی کیسا کہ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑ ملا دیے جائیں، ان کو پیس دیا جائے، کتنا بدلہ، ایسا انتقام۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں بدلہ نہیں دیتا۔ اور کیفیت کیا ہے کہ آپ کی پنڈلی مبارک زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں بدلہ نہیں دیتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے اللہ کے دین پر چلنے والے۔ تو یہاں پر بھی پتھر کھا کر دعا تو دی، لیکن اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں دیا۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے، اپنی ذات کو چھوٹا رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کی انا بڑھ جاتی ہے، یہ اپنی ذات کو بڑھا لیتا ہے، اپنے قد کو بڑھا لیتا ہے، اللہ کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظروں میں معزز اور مکرم بننے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بھئی اپنی انا کو مٹا دے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے، اور دوسروں کے حق کو ادا کرے، دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کو راحت پہنچائے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی مسلمان سے ملاقات کے لیے گیا، 70,000 فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور
فرمایا کہ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تیری رضا خوشنودی کے خاطر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے نا، یا اللہ تو اپنی رحمت اور مغفرت کو اس کے ساتھ منسلک کر دے، وابستہ کر دے، جوڑ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو رزین، اگر تمہارے لیے ان مذکورہ چیزوں میں اپنی جان کو لگانا ممکن ہو، کن مذکورہ چیزوں میں؟ ایک اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھنا، ایک تنہائی میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگنا، کسی سے محبت کرنا تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض کرنا تو اللہ کے لیے، اور اپنے بھائی مسلمان سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے جانا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو رزین، اگر تمہارے لیے ان مذکورہ چیزوں میں اپنی جان کو لگانا ممکن ہو تو فرمایا ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو، ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چلنے والا بنا، یا اللہ اہل ذکر کی مجالس سے ہمیں وابستگی نصیب فرما، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبتوں میں بیٹھنے والا بنا، یا اللہ کثرت ذکر کا ہمیں عادی بنا، یا اللہ خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں یا اللہ تیری یاد میں لگنے والا بنا، اپنی ذکر سے، اپنی یاد سے یا اللہ انس عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، اپنی ذکر سے دلوں کو منور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی کدورت کو، قساوت کو دور فرما، ظلمت کو دور فرما، دلوں کے زنگ کو دور فرما، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، یا اللہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اکرام میں مسلم کی توفیق عطا فرما، بھائی مسلمانوں کا اکرام کرنے والا بنا، خلق خدا کا یا اللہ ہمیں خادم بنا، یا اللہ سب کی خدمت کا جذبہ دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ تکبر سے، بڑائی سے، عار سے، استکبار سے، نفرت سے، حقارت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، صحیح تواضع، عاجزی، زاری یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیر پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما،
اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، اختراق سے، یا اللہ شدت پسندی سے، شر پسندی سے، یا اللہ جلاؤ گھیراؤ سے، توڑ پھوڑ سے، یا اللہ عصبیت سے، یا اللہ مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں یا اللہ شر پسندی کرنے والے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والے، اے اللہ لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، انہیں نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، تا قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کی موانعات سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی ضرورت ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ دارین میں انہیں بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔